السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی حقیقت کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے الحمدللہ۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حزب اللہ کے لیے مطلوبہ اوصاف، حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت میں جو لوگ ہوں گے ان کے مطلوبہ اوصاف کیا ہیں۔ تقریباً 13 اوصاف یہاں پہ مولانا نے گنوائے ہیں۔ پہلا، تنگ دل نہ ہو، یعنی اس جماعت میں یعنی اس پارٹی میں تنگ دل لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس میں تو صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل بڑے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری صفت، فراق حوصلہ ہوں۔ یہاں تو ایسے فراق حوصلہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی ہو، ان کو نقصان اور رنج بھی پہنچایا ہو، ان کے دل کے ٹکڑے بھی اڑا دیے ہوں، تب بھی وہ اللہ کی خاطر اس کے پیٹ کو روٹی اور اس کے تن کو کپڑا دینے سے انکار نہ کریں اور اس کے مصیبت کے وقت میں اس کی مدد سے دریغ نہ کریں۔ سورہ نور میں فرمایا گیا وَمَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو خوشحال اور صاحب مقدرت لوگ ہیں وہ اپنے عزیزوں اور مساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لیں، بلکہ چاہیے کہ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک عزیز نے آپ کی صاحبزادی یعنی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ پر تو الزام لگانے میں حصہ لیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ نے اس ناروا حرکت سے ناراض ہو کر اس کی مالی مدد بند کر دی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ کانپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خدا کی بخشش چاہتا ہوں، اور اس شخص کی پھر مدد شروع کر دی جس نے ان کو اس قدر سخت روحانی اذیت پہنچائی تھی۔ واقعہ افق کے تعلق سے ہے، ضمن میں اس وقت جو ہے اس کا پس منظر یہاں پہ بتایا گیا۔ تیسری صفت، عالی ظرف ہوں۔ یہاں ان عالی ظرف لوگوں کی ضرورت ہے جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ الدہر آیت نمبر 8 اور 9۔ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم یعنی اللہ کی محبت میں کرنا ہے کام۔ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ یہ ہے وہ اسپرٹ جو ہم حاصل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جب ہم دیں تو ہم اللہ کے لیے کریں، اللہ کی محبت میں جو ہے مسکین اور یتیم کو کھانا یہ کریں۔ چوتھی صفت، پاک دل ہوں۔ یہاں ان پاک دل والوں کی ضرورت ہے جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر مال چھانٹ کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون
سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے جو مال کمائے ہیں اور جو رزق تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھا مال راہ خدا میں صرف کرو، برے سے برا چھانٹ کر نہ دو۔ کتنی اہم بات ہے، یہاں پر بھی ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اچھا مال جو ہے دیں، برا مال نہ دیں۔ 5ویں صفت، تنگ دستی اور غربت میں بھی خرچ کریں۔ یہاں ان بڑی ہمت والوں کی ضرورت ہے جو تنگ دستی اور غربت اور افلاس غریبی کی حالت میں بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی مدد میں روپیہ صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور جو تیار کر کے رکھی گئی ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ 6ٹھی صفت، سخاوت پیشہ ہوں۔ یہاں ان ایمانداروں کی ضرورت ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہ ہوگا، بلکہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ اس لیے وہ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کی فیاضی اور سخاوت کا حال معلوم ہوا یا نہیں، اور کسی نے ان کی بخشش کا شکریہ ادا کیا یا نہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272۔ تم جو کچھ بھی راہ حق میں خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے بھلائی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے، جبکہ تم اپنے اس خرچ میں اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی نہیں چاہتے۔ اس طرح جو کچھ بھی تم کار خیر میں صرف کرو گے اس کا پورا فائدہ تم کو ملے گا اور تمہارے ہاتھ سے ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ 7ویں صفت، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ یہاں ان بہادروں کی ضرورت ہے جو دولت مندی اور خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، جن کو محلوں میں بیٹھ کر اور ناز و نعمت میں رہ کر بھی اللہ یاد رہتا ہے۔ فرمایا سورہ منافقون کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ آیت نمبر 9 سورہ منافقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مال اور اولاد کی محبت تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے گا خود کو ٹٹولے گا، خود وہ ٹوٹے میں رہنے والا، گھاٹے میں رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جماعت یا پارٹی میں شامل ہونے والوں کی لازمی صفات ہیں، ان کے بغیر کوئی شخص اللہ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ انسان کے اخلاق ہی کا نہیں بلکہ اس کے ایمان کا بھی بہت کڑا اور سخت امتحان ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جی چراتا ہے اس خرچ کو اپنے اوپر چٹی اور جرمانہ سمجھتا ہے، ہیلوں اور بہانوں سے بچاؤ کی صورتیں نکالتا ہے، اور اگر خرچ کرتا ہے تو اپنی تکلیف کا بخار لوگوں پر احسان رکھ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ اس کی سخاوت کا دنیا میں اشتہار دیا جائے۔ وہ دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ گیا وہ ضائع ہو گیا، اس کو اپنا عیش، اپنا آرام، اپنی لذتیں، اپنے فائدے اور اپنی ناموری خدا اور اس کی خوشنودی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے،
اگر روپیہ صرف کیا جائے تو اسی دنیا میں ناموری اور شہرت ہونی چاہیے تاکہ اس روپے کی قیمت یہیں وصول ہو جائے، ورنہ اگر روپیہ بھی گیا اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ فلاں صاحب نے فلاں کار خیر میں اتنا مال صرف کیا ہے تو گویا سب مٹی میں مل گیا۔ قرآن مجید میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ اس قسم کا آدمی اللہ کے کام کا نہیں، وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو منافق ہے، چنانچہ آیت ذیل ملاحظہ ہو۔ نمبر 8، احسان نہ جتلائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، دیکھیے یہاں پہ خطاب کیسا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، ان لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، سورہ بقرہ آیت نمبر 263۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان رکھ کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے اور نام چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ 8ویں صفت تھی۔ 9ویں صفت، مال جمع نہ کریں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں سخت سزا کی بشارت دے دو۔ 10ویں صفت، اللہ کی راہ میں رخصت طلب نہ کریں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی نہ چاہیں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے۔ معذرت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ 11ویں صفت، رائے خدا میں خوش دلی سے اطاعت کریں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ رائے خدا میں ان کے خرچ کیے ہوئے مال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جا سکتے کہ وہ دراصل اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ نماز کو آتے ہیں تو دل برداشتہ ہو کر، اور مال خرچ کرتے ہیں تو ناک بھون چڑھا کر۔ اگلی آیت، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یقیناً یہی منافقین فاسق ہیں۔ اگلی صفت، انفاق فی سبیل اللہ۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، ان اعراب یعنی منافقین میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو رائے خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو زبردستی کی چٹی سمجھ کر۔ پھر آگے بخیل نہ ہو، 13ویں آخری صفت بخیل نہ ہو۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما
غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، سورہ محمد آیت نمبر 38۔ سن رکھو تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے بہت سے لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کام میں بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نے خدا کے کام میں خرچ کرنے سے منہ موڑا تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔